اسی لیے تھا امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھنا کہیں تم بھی یہی حرکت نہ کرنا. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بعین ہی انہی کے نقش قدم پر چل کر دکھایا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن سمجھتے ہو؟ اور آپ تو وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کا اتنا شوق ہے کہ آپ آرام اپنا جو ہے اس کی قربانی دے کر یہاں آئے ہیں. کہاں جہاں سے چل کر آئے ہیں آدھا گھنٹہ لگا ہو, کسی کو 40 منٹ لگے ہو, اور پھر جانے میں وقت لگے گا. اتنی کچھ محنت آپ نے کی ہے. وہ لوگ ہیں, کتنے لوگ ان میں سے آپ میں سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھے اور اس کا مفہوم ان پر اترتا چلا جائے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. لہٰذا یہ سوچ لیجئے ہمارا وہ جو معاملہ یہود کا تھا اسی پر ہم جا رہے ہیں. حضور کی ایک حدیث بھی ہے, لَتَتَّبِعُنَّ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ, تم بھی پیروی کرو گے, انہی کے نقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے. یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے. اور یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو تم میں بھی لازماً کوئی بدبخت اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا. اس پر پوچھا صحابہ نے, حضور کیا آپ کی مراد ہے اہل کتاب؟ فرمایا فمن, اس کے علاوہ کون؟ تم انہی کے نقش قدم پر چلو گے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے, اوپر سے اللہ کے عذاب بھی اسی طریقے سے آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے. جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. انہیں نیبوکڈنیزر نے ختم کیا تھا, تمہیں منگولز نے, تاتاریوں نے تمہارے کروڑوں قتل کیے. ان کو یونانیوں نے اور رومیوں نے رگڑا تھا اپنے پاؤں تلے, تمہیں بھی آ کر یورپین قوموں نے رگڑا ہے. یہاں انگریز آ گیا تھا, اس سے پہلے 800 برس سے ہماری حکومت تھی. انگریز آ گیا تھا کہ نہیں؟ 200 برس رہا. کہیں پرتگالی آ گئے, کہیں پر ڈچ آ گئے, کہیں پر کوئی فرانسیسی آ گئے, کہیں پر اطالوی آ گئے, کہیں پر ہسپانوی آ گئے. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ سارے حالات جو ہے وہ جیسے ان پر آئے تھے ہم پر بھی آئے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ادا کرنے کے لیے کمر کس لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.